پچھلے 2 جمعہ المبارک سے ہمارا جو موضوع سخن ہے اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کم از کم ہمارے پاس کوئی دلیل اور دل کو تسلی تو ہو کہ ہم نماز وہ پڑھتے ہیں جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے۔ تو اس میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی دلیل، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے بعد جو مسئلہ چھڑا تھا وہ رفع یدین کا تھا کہ نماز میں رکوع جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد یا اگلی رکعت شروع کرنے سے پہلے رفع یدین کرنا کیسا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجیے، جو رفع یدین کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ ان سے سوال یہ کرنا ہے کہ ایک سجدے کے بعد جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو تب رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ کہے کہ تم رفع یدین مانتے ہی نہیں ہو تو تمہارا سوال کیا بنتا ہے؟ تو آپ نے کہنا آپ تو رفع یدین مانتے ہو نا۔ ہمارا سوال اس لیے ہے کہ صحاح ستہ کی حدیث موجود ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرنے کا ثبوت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، رکوع سے پہلے تو کر لیا، کھڑے ہو کے تو کر لیا، 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کی؟ کرنا ہے تو مکمل کرو۔ اب جو جواب 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین نہ کرنے کا وہ دیں گے، وہی جواب ہمارا ہے کہ اگر 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں ہے تو پھر پوری نماز کے درمیان بھی رفع یدین نہیں ہے۔ اس میں آپ نے قرآن کریم کی آیات بھی سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے قرآن کی جو تفسیر کی وہ بھی سنی، اور سرکار کا فرمان حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھایا، پھر ثم لا یعود، پوری نماز میں سرکار نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ 2 دلیلیں گزر چکی تھی، 3 دلیلیں پچھلے جمعہ مبارک، 4تھی دلیل آج کی نشست میں جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کے اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے حدیث تھی حضرت براء بن عازب سے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں گزاری ہے، مدینے کے باہر کے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پاک محبوب کو دیکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، حضور نماز شروع فرماتے تو رفع یدین کرتے، ثم لا یعود، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب آئیے ایک اور بڑی شاندار دلیل، قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں میں جس کتاب کا دوسرا نمبر ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور عربی بھی سنیے تو یہ نہ سمجھے کہ شاید اپنی طرف سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہے نماز میں تمہارے ہاتھوں کو بار بار اٹھتے دیکھتا ہوں، مجھے کیا ہے تم مجھے نظر آ رہے ہو اپنے نماز میں بار بار ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ سرکار نے مثال پتہ کیا دی، کأنہا اذناب خیل شمس، جس طرح شریر گھوڑے کی دم کو سکون ہی نہ ملتا ویسے تمہارے ہاتھوں کو بھی سکون نہیں ہے۔
وہ حضور ہیں، ہمارے آقا ہیں، اپنے امتی کو جس انداز میں مرضی فرما دیں، جیسے مرضی جھڑکی دے دیں۔ اور سرکار کے یہ لفظ بولنا، حضور کے یہ لفظ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے۔ آقا امت کو بتانا چاہتے ہیں خبردار، یہ رفع یدین والا مسئلہ عام نہیں ہے، یہ اس طرح کرنا ایسے ہے جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ مالی اراکم رافعی ایدیکم، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ایسے ایسے بھی ہو سکتا تھا، سرکار نے فرمایا تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ کانہا اذناب خیل شمس، جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ اب سرکار کا فرمان سن لیجئے، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ بھی فرما دیجئے۔ صحیح مسلم کی حدیث رسول خدا نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا تمہارے نبی کا حکم ہے اپنی نماز میں اپنے ہاتھوں کو سکون سے رکھا کرو، نماز سکون سے ادا کرو۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے، خدا فرماتے ہیں ایک دفعہ کے سوا پوری نماز میں رفع یدین نہ کرنا۔ یہ حضور نے اپنے امتی کو حکم دے دیا۔ سرکار کے صحابہ کا عمل بھی آ گیا۔ وہ تیسری دلیل جو پچھلے جو میں دی تھی نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جو علم کا بھرا ہوا خزانہ ہے، جو سرکار کے اہل بیت میں شامل ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں ویسی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے رسول خدا پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے انہوں نے پھر نماز پڑھی، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب نماز شروع کی ہے تب رفع یدین کیا، سلام پھیر لیا تھا، پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ قرآن کی آیات بھی آ گئی، حضور کے صحابہ کا عمل بھی آ گیا، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک عمل بھی آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آپ حضرات نے سن بھی لیا۔ اب آئیے عزیزان گرامی ایک آخری بات رفع یدین پہ کرنے لگا ہوں۔ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد مسجد نبوی کے سب سے پہلے امام کا نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسجد نبوی کے سب سے پہلے امام کا نام کیا ہے؟ محبت سے بولے، کھل کے بولے، آپ کے ذہنوں میں ہے مجھے پتہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس امت کے سب سے پہلے امام حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پتہ کون ہے؟ جنہوں نے کئی نمازیں اپنے نبی کی زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ یار مسئلہ حل ہونے لگا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، اگر عقل صحیح سلامت ہوئی نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے جی مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہاں پہ تو رفع یدین کرتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں وہاں پہ تو رفع یدین کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات ہے 1400 سال بعد کی، ہم اس زمانے میں چلتے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو میرے بعد والے ان کا بہترین زمانہ ہے۔ نبی پاک کی حدیث سنی، سرکار کے فرمان میں دلیل جو ملی، آج کا زمانہ بہترین ہے یا حضور کے بعد والا زمانہ بہترین تھا؟ بتائیے۔ فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد میرے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا۔ نبی پاک نے فرما دیا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد والوں کا۔ تو عقل اس بات کو مانتی ہے آج کا زمانہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا زمانہ حضرت ابو بکر صدیق کا بہتر تھا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آج کا زمانہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہتر تھا۔ بولتے جائیے سبحان اللہ۔ آج کا زمانہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بہتر تھا، اور آج کا زمانہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا حضرت سیدنا مولا علی جل مرتضی شیر خدا کا بہتر تھا۔ اب ان بزرگوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حدیث کی بڑی مستند کتاب، فقہ کی بڑی مستند اور معتبر کتاب بھی ہے، جو مفتی بنتے ہیں نا، مفتیوں کو یہ کتاب سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں یہ باب باندھے تفصیل سے، مفتیوں کو اس لیے پڑھائی جاتی ہے نا تاکہ آگے لوگوں کو بتایا بھی سکیں
کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کا طریقہ اس کتاب میں لکھا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز کا طریقہ لکھا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی نماز کا الگ الگ طریقہ لکھا ہے۔ اب سوال کا جواب مجھے آپ دے دیں، حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ آج اس وقت جو امام ہے پوری دنیا میں، وہ امام بہتر ہے کہ وہ امام بہتر ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے؟ ساری دنیا کے امام ایک طرف، خدا کی قسم حضور کے یار غار ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم ایمان سے بتائیے، ساری دنیا کے امام ان کی نماز کو قبول کریں گے یا حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کو قبول کریں گے؟ محبت سے بولیے۔ حدیث کس کتاب میں لکھا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چند دن یا چند مہینے خلیفہ نہیں رہے، کئی سال پہ مشتمل آپ کا دار حکومت۔ فرماتے ہیں آپ نے پورے دور حکومت میں ساری زندگی میں کبھی بھی رفع یدین نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے خلفائے راشدین میں سے ایک بھی صحابی رسول نے اپنے دور خلافت میں رفع یدین کیا ہے، منہ مانگے انعام دوں گا۔ ریکارڈنگ موجود ہے، بول رہا ہوں، سارے سن رہے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق، ممبر رسول پہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں حضرت عمر فاروق، 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے ہیں حضرت عمر فاروق، حدیث کے لفظ گواہی دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنی نماز میں رفع یدین۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی المرتضی مصطفیٰ جان رحمت کے چاروں خلفائے راشدین احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں، جب بھی نماز پڑھاتے تھے اپنی نماز میں رفع یدین۔ پچھلے جو میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا کتاب کا، ہمارے قصور کے بڑے شاندار عالم دین وصال فرما گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی تھی، ان کے بیٹے وقت کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی محمد انوار حنفی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتاوی انوار عزیزیہ۔ اس کتاب میں ماشاءاللہ اس کتاب کی کمپوزنگ علامہ شاہد صاحب نے کی ہوئی ہے، ابھی حالیہ دنوں میں چھپ کے چند مہینے پہلے، فتاوی انوار عزیزیہ۔ اس کتاب میں مفتی صاحب نے 700 سبحان اللہ نہیں آئی، مسل جانا چاہیے سی سن کے، اور سنیوں تہاڈی نماز تہاڈا دین سن کے نہیں، ہمارا دین وہ ہے، دیکھو گے یہ نبی کا قرآن نظر آئے گا، مصطفیٰ کا فرمان نظر آئے گا۔ 700 اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان گرامی، اس کتاب میں 700 کے قریب صحیح احادیث وہ لکھی ہیں جن احادیث کو لکھ کے ثابت یہ کیا کہ نماز میں رفع یدین کرنا جائز نہیں ہے۔ میرا خیال اب کوئی کسر باقی رہتی نہیں ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، یہی مفتی محمد انوار حنفی صاحب، یہ میں اپنی طرف سے بھی چیلنج کر سکتا تھا، لیکن جو بات حق کو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے ساری زندگی، میری عمر اتنی نہیں ہے جتنی ان کی عمر حدیث پڑھنے پڑھانے کی ہے، مفتی انوار حنفی صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے فرمایا ایک بھی صحیح حدیث ثابت کر دو۔ کتنی؟ ایک بھی صحیح حدیث ثابت کر دو،
کہ رفع یدین کرنا جائز ہے، 1 کروڑ انعام دوں گا۔ اب آ جائیے آمین۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، حدیث کی کتاب ہے السنن الکبری، امام بہقی نے لکھی، بڑی مسند اور مسلم کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث جیڑا بندہ سنے گا جواب وہ مجھے دے گا۔ سرکار نے فرمایا جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، فرمایا تم بھی آمین کہو۔ کتنی کہنی ہے؟ سرکار نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے نا تو اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے مل گئی، حضور نے فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث سن لی۔ اب ایمانداری سے مجھے بتائیں، بڑی بڑی مسجدوں میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں بھی گئے ہوں گے، کبھی کسی مسجد میں فرشتوں کی آمین کی آواز سنی؟ محبت سے بولے نا، اگر تو اپنی طرح سے بات چھوڑ رہا ہوں تو بات کر رہا ہوں۔ کبھی کسی بندے نے فرشتے کی آمین کی آواز سنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرما دیا جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بھائی اونچی آمین کیوں نہیں کہتے؟ جواب یہ دینا ہے کہ ہم تو فرشتوں کی آمین سے آمین ملا کے اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بھی سن لیں، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے، جبکہ محدثین نے لکھا اس سے مراد یہی ہے۔ اگر فرشتے نے اونچی کہتے تو ہمیں بھی اونچی کہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے جب نبی کریم علیہ السلام حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ حضرت وائل وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، سرکار نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، سرکار نے آمین بھی کہا۔ کیسے کہا آمین؟ نبی کے صحابی سے پوچھتے ہیں جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں خافض بہا صوتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تو سرکار نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ سرکار نے اونچی آواز سے پڑھا والا ضالین۔ یہ تو بات پکی ہے کہ جو نبی فرماتے ہیں آمین کہو تو وہ نبی پڑھتے بھی ہیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک نے آمین کے وقت اپنی آواز اونچی نہیں کی بلکہ آواز کو آہستہ کر لیا۔ اب یہاں پہ ایک چالی سن لیں گے بڑی محبت کے ساتھ۔ اپنی طرف سے کروں اللہ کا شکر ہے، حدیث کا مطالعہ ہے، لیکن جو حق کی بات ہے وہ سنیں بڑے مزے کے ساتھ۔ یہی مفتی محمد انوار حنفی صاحب زندہ ہیں، کچھ 70-80 کے قریب عمر ہے ان کی ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم ہیں، ہزاروں علماء کے استاد ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کوئی مائی کا لال لاکھوں ذخیرہ احادیث میں سے ایک بھی حدیث صحیح دکھا دے جس میں یہ ثابت ہو کہ آمین اونچی کہنا جائز ہے، فرماتے ہیں منہ مانگے انعام عطا کروں گا۔ پورے ذخیرہ حدیث۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سن لیں، مسئلہ تو ہمارے ہندوستان میں ہے مقتدی آمین کہیں کہ نہ کہیں، لیکن حدیث میں جو اختلاف ہے نا وہ مقتدیوں کا ہے ہی نہیں۔ حدیث میں اختلاف اس بات کا ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو امام آمین اونچی کہے کہ آہستہ کہے، اختلاف اس بات کا ہے۔ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو مقتدی کے لیے اونچی آمین کہنا جائز ہے۔ یہ 3 دلیلیں آپ نے سن لی، رفع یدین کے حوالے سے بھی، امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے بھی، آمین اونچی کہنے کے حوالے سے بھی، اور ہاتھ کہاں پہ باندھنا سنت ہے رسول خدا علیہ السلام کے صحابہ کے مبارک عمل سے بھی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو نماز ہمارے پیارے آقا جانے جانا پڑھا کرتے تھے۔ اگلے جمعہ مبارک کو انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے حج کی فضیلت اور حج کے ارکان کا پس منظر، کہ یہ جو منا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، ان کا پس منظر ہے کیا؟ یہ جو حج ہے یہ حج کیوں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز بڑی پرمغز اور بڑی پر لطف اور ایمان افروز گفتگو ہوگی۔ حضرات پر وقت تشریف لا کر قرآن و حدیث کے نور سے اپنے سینوں کو روشن فرمائیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔